اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے سارے ہیں، آدم سے لے کے سارے، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف وغیرہ وغیرہ، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے ہیں، ہمارے سارے میرے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ تصحیح کر لیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، پہلی بات۔ اب ہم نے کیا کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا ہوا یہودیوں کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا عیسائیوں کو، اور انہوں نے اون کر کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا۔ اب اگلی بات، امام الانبیاء ہیں۔ یہ ایک بر صغیر میں، خصوصاً پاکستان میں یہ کنسیپٹ ہے کہ ہمارے علماء حضرات، ہمارے یہ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ رائی، غلو کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک غلو یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ اب یہ انہوں نے کہاں سے لیا مجھے نہیں پتا، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، آمنت باللہ، سورہ بقرہ میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ آگے لفظ ہے آیت میں، لا نفرق بین احد، لا نہیں، نفرق فرق کرتے، بینہم ان میں، احد ایک میں بھی۔ یعنی مسلمانوں کو یہ حکم ہے، ایمان والوں کو، مومنوں کو، کہ جتنے رسول اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجے ہیں، تمہارا کام نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی تشخیص کرو، کسی کو بڑا کہو، کسی کو چھوٹا کہو، کسی کو کہو کہ یہ بہت بلند ہے، کسی کو کوئی۔ بات بڑی سمپل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف نام دیے ہیں اپنے رسولوں کو۔ جیسے حضرت موسیٰ کو کہا کلیم اللہ، کیونکہ آپ باتیں کرتے تھے طور پہ جا کے۔ حضرت عیسیٰ کو کہا کلمت اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، وہ بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا حبیب اللہ، کہ میرا یہ حبیب ہے۔ اسی طرح باقی نبیوں کو بھی اللہ نے نام دیے۔ ابراہیم، اسماعیل کو کہا ذبیح اللہ، کیونکہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ کہا، اچھا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کسی بھی رسول میں تفریق نہیں کرنی کہ کون بڑا ہے کون نہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی ہمارے کیا رہا محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین، اور یہ بہت بڑی شان ہے کہ آپ کے بعد نبوت بند، سیل لگا دی، مہر لگا دی۔ پھر کہا میں رب العالمین، آپ کو کہا رحمت للعالمین، اللہ اکبر، یعنی میں پورے جہانوں کا رب، اور محمد تم پورے جہانوں کے لیے رحمت۔ مائی گاڈ، مرسی آف ہول یونیورسز۔ اب یہ القابات۔ پھر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اسوہ۔ اب یہ شانیں بیان کر دی۔ پھر کہا کہ یہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ فرمایا کہ میں اور ملائکہ درود صلات پڑھتے ہیں۔ صلات عربی کا لفظ ہے، درود اردو کا لفظ ہے، کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں نبی کے سلام۔ تو اے لوگو تم بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھو، یعنی یہ مقام ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اچھا، اب امام الانبیاء کون ہوتا، کیا مطلب ہے؟ امام الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے جو انبیاء کے امام، امام جو بڑے ہوتے ہیں، جو آگے ہوتے ہیں، جو پہلے ہوتے ہیں، اس کا مطلب امام ہوتا ہے۔ اب یہ لقب اللہ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کو دیا تھا۔ ابراہیم، سورہ ابراہیم میں میرا خیال یہ آیت ہے
کہ یہ امام الانبیاء ہے ابراہیم. کیوں امام الانبیاء ابراہیم کو کہا؟ اس لیے کہ ایک پہلا دور تھا دنیا میں، آدم، شیش، نوح اور دوسرے نبی وغیرہ رسول وغیرہ چلتے رہے. اچھا، ہم کتابیں صرف 4 جانتے ہیں قرآن پاک سے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے سب کو، رسولوں کو شریعت یا کتابیں یا وہی بیچی. اچھا، اب ایک یہ دور تھا. پھر اس کے بعد ایک دور شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل، ایک اسحاق. اب اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب ہوئے، جن کا نام اسرائیل تھا. ان کے کتنے بیٹے تھے، لیکن جو نبی ہوئے، رسول، ان کا نام تھا یوسف، جن کے اوپر پوری آیت ہے. ابراہیم کے اوپر بھی پوری آیت ہے علیہ السلام. تو پھر وہاں سے ایک شاخ چلی. یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے، کیونکہ اسرائیل یعقوب کا نام تھا علیہ السلام کا، اور ان سے پھر آگے چلتے چلتے سلیمان اور یہ وہ. اب ایک شاخ چلی اسماعیل سے، جس کی آخری شاخ سے میں سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. تو یہ 2 شاخیں چلیں. دونوں کے باپ جد امجد ابراہیم تھے. ٹھیک؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جتنے بھی نبی آئے، ان کے جد امجد امام تو حضرت ابراہیم ہوئے. قرآن کی روح سے بھی اور ویسے بھی یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، تو وہ کیسے امام الانبیاء ہو گئے؟ تو دوستو، جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے وہ غور سے سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نہیں ہیں. قرآن کی روح سے امام الانبیاء جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، میرا خیال آپ کو جواب مل گیا ہوگا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے مسلمان اسپیشلی بر صغیر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اچھا محبت یہ خالی کھولی کرتے ہیں، جھوٹ یہ نہیں چھوڑتے، فراڈ یہ نہیں چھوڑتے، بے ایمانی یہ نہیں چھوڑتے، ہیرا پھیری یہ نہیں چھوڑتے، لیکن پھر بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو غلو کر جاتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم امام الانبیاء ہے، کیونکہ ان سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے پیغمبر آتے رہے ان کے بعد. اس لیے حضرت اللہ نے قرآن میں حضرت آدم کو امام الانبیاء نہیں کہا، ان کو امام البشر کہا ہے، ان کو انسانوں کا باپ کہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت نوح کو بھی نہیں کہا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو، میرے دوست کو جواب مل گیا ہوگا. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.